ذکر امام حسین علیہ السلام میں، یہ میں بزرگان علماء مراجع کا جملہ کہہ رہا ہوں، جتنا زیادہ کر لیں اس کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا بھی کر لو وہ حق حسین کے مقابلے میں کم ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ بہت ہو گیا اور بہت کر لیا، بہت مجلسیں ہو گئیں یا بہت نیاز ہو گیا یا بہت اہتمام ہو گیا. نہیں، اب بہت کا لفظ ہی نہیں ہے، نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ بھی ذرا دیکھیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے، امام حسین کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے بڑی احادیث ہیں، بہت ثواب ہے. اور حسین یہ نہیں دیکھتے کہ کون کتنا دے رہا ہے، یہ پیش نظر ہوتا ہے کہ کتنی، یعنی کتنا اللہ نے عطا کیا تھا، اس میں سے کیا حسین کے لیے قربان کر رہا ہے. 10 درہم تھے تو 10 دے دیے، کسی کے پاس 100 تھے تو 10 دے دیے، تو یہ دونوں 10 برابر نہیں ہو سکتے حسین کی نگاہ میں. تو یہ کم زیادہ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، یہ بات ہے کہ اس نے کس میں سے کتنا دیا ہے، اور پھر یہ کہ کس خلوص سے دیا ہے، وہ تو پھر حسین ابن علی ہی جانتے ہیں میدان محشر میں. بس لیکن اس بات کا خیال کیجئے گا، خبردار یہ نہ ہو کہ ہم نعوذ باللہ امام حسین کے نام پر بھی اپنے مال حرام میں سے خرچ کر رہے ہو. یہ بہت خطرناک ہے. اور رزق حرام کا معاملہ، میں نے کل کچھ داڑھی پہ بات کی تھی، کچھ دوستی کے معاملات پہ بات کی تھی، کچھ شادی کے معاملات پہ بات کی تھی، آؤٹ آف سیکٹ میرج. تو کچھ پوائنٹس ہیں جو مجھے اس اشرے میں مکمل کرنے ہیں، ان میں سے بہت اہم ہے یہ مال حرام کا معاملہ. بہت ایک ہمارے بزرگ محترم بھائی بھی ہیں، عالم دین بھی، ان کا کلپ آپ تک پہنچا ہوگا، اور میں آپ کو پہنچاتا ہوں. بہت اچھی بات کہی تھی کہ اگر بچوں کی تربیت چاہتے ہو، لوگ سوال کرتے ہیں مولانا کیسے کریں، بچے کی تربیت چاہتے ہو اس کو امام حسین کی عزاداری کی خدمت میں لگاؤ. وہ عزاداروں کے جوتے صاف کرے، جوتے سیدھا کر کے رکھے، چائے بنائے، نیاز تقسیم کرے، فرش عزا بچھائے. یہ تربیت خود ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن اگر گھر میں مال حرام سے بچے کی پرورش ہو رہی ہے، پھر آپ یہ توقع نہیں رکھیں اس کے دل میں عشق امام حسین علیہ السلام. اچھا مولانا صاحب، ہم تو کوئی نہ شراب بیچ رہے ہیں، نہ کوئی سود کھا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو مال حرام. ہاں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یہ تو نہیں کر رہے. بہن کو وراثت میں حق دے رہے ہیں یا اس کی وراثت غصب کر کے بیٹھے ہوئے؟ بیٹی کو جو اسلام نے جائز شرعی حق دیا ہے وہ دے رہے ہیں، زوجہ کو جو جائز شرعی حق مہر ہے وہ دے رہے ہیں. یہاں تو کتنے، مجھے تو آج بھی ایک فون آیا تھا، اور یہ تو روز کا معمول بنا ہوا ہے. ایک خاتون نے فون کیا کہ مولانا صاحب میرے شوہر کے جو بھائی ہیں انہوں نے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، تو ہم اوورسیز رہتے ہیں، انہوں نے ہمارے نام سے جعلی کاغذات بنا دیے، جعلی سائن، جعلی اسٹیمپ وغیرہ کر کے ساری جائیداد اپنے نام پر کر لیا، ہمیں وراثت سے محروم کر دیا. یہ ایک دن کی بات نہیں، یہ تو ہر دن کی کہانی ہے. ہر دوسرا تیسرا مومن کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا وہ ہم فلاں مومن کو قرضہ دیا تھا، وہ قرضہ ہڑپ کر کے بیٹھ گئے، لیکن جا رہے ہیں بار بار امام حسین کی زیارت پر. ایسی مثالیں ہیں یا نہیں؟ کتنے ہی لوگوں کا مال غصب کر کے بیٹھے ہوئے بڑی عظیم الشان مجلس کروا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ مجلس امام حسین السلام کی نگاہ میں قبول ہے نہیں ہے. تو ذرا ایک مرزا دبیر، انہوں نے ایک نظم کہی ہے پوری ایک واقعے پر. اب تو مومنین یہ کہنے لگیں کہ مولانا اپنوں سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے، ہم نہیں کام کرنا چاہتے اپنوں سے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا. البتہ یہ بات ہے، نیکی میں بات کہہ دوں، یہ جو کہتے ہیں نا نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا، یہ نیکی کی جزا کو بندوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات پہنچ گئی آپ تک؟ جو نیکی کی جزا کو اللہ سے چاہتے ہیں نا، ان کے لیے ہر زمانہ ہی نیکی کا زمانہ ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو یہ ایک بات اور ہو گئی. لیکن کسی کا مال غصب کر لینا اور اس کے بعد پھر بڑے مومن بن گئے، بڑے بظاہر دیندار متقی بن گئے، یہ تو میں مرزا دبیر علیہ رحمہ انہوں نے ایک نظم کیا ایک واقعے کو. امام حسین کے سب سے بڑے عزادار ہیں علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام. مل کے صلوات بھیجیے گا. اللہ ان کی گود میں تھے امام باقر علیہ السلام. بچپن کا عالم تھا.
امام سجاد کے بعد جو امام کربلا میں ہے وہ امام باقر ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں وہ امام جو کربلا میں تھے، ان سے بڑھ کر کوئی عزادار نہیں ہے۔ اب دیکھیے گا عزاداری میں کون سا پیسہ قبول ہوتا ہے۔ ایک شیعہ آیا امام کے پاس کچھ نظر لے کر کہ مولا آپ کی خدمت میں کچھ درہم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے وہ درہم رکھ دیے، امام باقر گود میں تھے، کھیلنے لگے، بظاہر بچپن کے عالم میں کھیل رہے ہیں، ایک درہم لے کر ایک طرف پھینک دیا امام نے۔ اچھا وہ یہ سمجھا محب کے جیسے بچے کھیلتے کھیلتے پھینک دیتے ہیں، تو وہ گیا، اس نے پھر وہ درہم اٹھایا، ملا دیا امام، پھر ایک وہی درہم جدا کر دوسری مرتبہ اس نے ملایا، پھر وہی درہم جدا کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ مولا یہ بات آپ کے وہاں رکھتے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ امام نے وجہ، اچھا آپ مرزا دبیر نے اس کو پورا نقل کیا واقعے کو۔ ایک دن پھر کی گود میں تھا وہ فلک مقام، آپ بولیے گا میرے ساتھ، ایک شیعہ لایا نظر درہم پے امام، اور سجاد کے حضور وہ درہم رکھے تمام، اور درہم سے کھیلنے لگا فرزند نیک نام، درہم سے کھیلنے لگا فرزند نیک نام۔ کیا عقل دی تھی خالق روز حساب نے، پورے مجمع کی توجہ، کیا عقل دی تھی خالق روز حساب نے، درہم زمین پہ پھینک دیا ایک جناب نے۔ تب دوڑ کر محب نے وہ درہم اٹھا لیا اور اس کو درمیان دراہم ملا دیا، باقر نے چن کے پھر وہی درہم جدا کیا، پورا مجمع، باقر نے چن کے پھر وہی درہم جدا کیا۔ تفلی میں تھی یہ آپ پہ تائید کبریا، تفلی میں تھی یہ آپ پہ تائید کبریا، لکھا ہے 3 بار یہی ماجرا ہوا، اس دم محب کو شہ کے تحیر بڑا ہوا۔ وہ سوچ رہا ہے، وہ اس دم محب کو شہ کے تحیر بڑا ہوا، عابد سے کی یہ شیعہ عابد نے التجا، عابد سے کی یہ شیعہ عابد نے التجا، ارشاد آپ کیجئے یہ ماجرا ہے کیا؟ شہ نے کہا سبحان اللہ، ارشاد آپ کیجئے یہ ماجرا ہے کیا؟ اس ایک مصرعے کے لیے میں آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں، ارشاد آپ کیجئے یہ ماجرا ہے کیا؟ نے کہا یہ عادت طفلی نہ جاننا، شہ نے کہا یہ عادت طفلی نہ جاننا، کیوں؟ ہوگا امام بعد ہمارے یہ محلقہ، ہوگا امام بعد ہمارے یہ محلقہ، تو پھر امام کیوں قبول نہیں کر رہے؟ کہا درہم یہ ایک غصبی و مال حرام ہے، درہم یہ ایک غصبی و مال حرام ہے، کیوں کر اسے قبول کرے، یہ امام ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی اللہم صلی رضوری۔ جب امام باقر علیہ السلام نے قبول نہیں کیا تو امام زمانہ کیسے قبول کریں گے؟ تب کوئی مولا کی عزاداری تو ہو رہی مولانا، یہ سب سے بڑے عزادار ہے امام سجاد اور امام باقر، جب یہ قبول نہیں کر رہے تو کم ہو لیکن حلال سے ہو، یہ ذہن میں رکھے۔ تو آج کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کبھی زندگی میں ایسا ہو چکا ہے آپ سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے کسی حق غصب کیا ہوا ہے، وہ اب تک ہے گردن پر، وہ ختم نہیں ہوا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے چھوٹی جب اسٹوڈنٹ لائف گزار رہے تھے 30 سال پہلے، تو اس وقت ضرورت تھی، کسی نے لون دیا، اس زمانے میں 10,000 20,000، اب ماشاءاللہ آپ صاحب ثروت ہو گئے پڑھ لکھ کر، آپ کے لیے وہ 10-20 ہزار کوئی میٹر نہیں کرتا، لیکن وہ 10,000 آپ پر قرض ہے اب تک، چاہے وہ 30 سال پرانا ہے، وہ ہے، یا تو مصالحت کر لیجئے یا اسے ادا کیجئے، تو یہ سخت معاملہ ہے، آپ غور فرما رہے ہیں۔ تو بس میں آج کے لیے گزارش کرنا چاہتا تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان معاملات پہ ہم توجہ رکھیں، پھر انشاءاللہ اپنے طور پر حلال اور پاکیزہ کوشش کریں، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی صدقے میں دعا کریں۔